ناظرین، جو خواتین گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہیں، وہاں سے بچہ کچا کھانا لے کر جاتی ہیں اور اپنے بچوں کی کفالت کا ذریعہ بنتی ہیں، پھر بھی اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں اور ان کے بچے کسی قابل بنتے ہیں، تو وہ پھر واقعی میں کسی مقام تک پہنچتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہر گھر میں ہر بچہ جو ہے ہر فطرت کا نہیں ہوتا، ہر بندے کی نیچر جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو جو میں آج ٹاپک آپ سے شیئر کروں گی وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ یہ جو خاتون ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، گھروں میں ملازمہ ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ سوچ کی مالک ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے بڑی عزت نفس رکھتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہر بات کو سرسری لیتی ہے۔ ان کی جو دونوں بیٹیاں ہیں وہ پڑھتی بھی ہیں اور گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں۔ ان کی والدہ گھروں میں کام کرنے جاتی ہیں۔ ایک دن ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی بیٹی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، وہ بیٹی جو کہ وکیل بن رہی ہوتی ہے، اور جب وہ جاتی ہے واپس آتی ہے تو اپنی بہن کو آ کر بولتی ہے کہ لوگ کتنے امیر ہیں، لوگوں کے پاس کتنا کچھ ہے، کتنی اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، کتنے کتنے اچھے گھر ہیں، ہم لوگوں کا بچا کچا کھاتے ہیں اور لوگوں کی اترن پہنتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہے؟ مطلب وہ بچی جو ہے بڑی سینسیٹیو دکھائی گئی ہے کہ وہ ہر بات کو فیل بہت کرتی ہے۔ دوسرا، ان کا گھر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر وہ لیٹیں کمرے میں تو ان کے جو پاؤں ہیں وہ دروازے سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس بچی نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو جس جگہ وہ سوئی ہوتی ہے اسی جگہ پر اٹھ کر وہ جائے نماز بچھاتی ہے اور نماز پڑھتی ہے، نماز کی بھی پنچوئل ہے۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، تو جو بچی یہ وکیل بننے جا رہی تھی میں اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ اس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی والدہ کے ساتھ جب کام کرنے جاتی ہے تو ایک دن اس کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو جانا پڑتا ہے۔ جب یہ جاتی ہے تو وہاں ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے، تو شادی کا ماحول ہوتا ہے، وہ کچھ کپڑے وغیرہ لاتی ہیں جو ان کو چیک کرنے کے لیے پہناتی ہیں، اس میں جیولری بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو مالکین ہے ان کو پہنانے کے بعد وہ رکھ دیتی ہیں، رکھ کر وہ بھول جاتی ہیں۔ ان سے اگلے دن پوچھتی ہیں کہ آپ نے کیا وہ میرا سیٹ آپ ساتھ ہی لے گئی تھی؟ تو کہتی ہے نہیں، آپ نے تو اسی وقت اتار لیا تھا۔ کس وقت سے وہ ڈھونڈتی ہیں ان کو کہیں ملتا نہیں ہے۔ وہ ان سے پہلے بڑے پیار سے پوچھتی ہیں، پھر ان پہ غصے کو بھی استعمال کرتی ہیں، بڑی تلخ انداز میں بھی پوچھتی ہیں، تو ان ماں بیٹی کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ پھر وہ پولیس میں ان کی FIR کٹواتی ہیں اور ان کو اندر کروا دیتی ہیں۔ اب پولیس کے جب ان کو لے کر جاتی ہے تو ان کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی جاتی ہے، انہیں گالی گلوچ، مارتے کوٹتے بھی ہیں۔ بعد میں ان کو جب شک مل جاتا ہے تو وہ ان کو رہا تو کرا دیتے ہیں، واپس بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ بچی جو ہے اس بات کو بہت زیادہ اپنے ذہن پہ لے لیتی ہے۔ یہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ ہمیں اس طرح لے کر گئے، ہمیں گالیاں کیوں دی، ہم نے تو چوری نہیں کی تھی، ہمیں اتنا برا بھلا وہ پولیس والے کہتے رہے، پورے خاندان میں ہماری بدنامی ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ بچی کوما میں چلی جاتی ہے، اور ایک دن پھر ایسا آتا ہے کہ اس کے دماغ کی نس پھٹتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ اس بچی کے اس غم کو سہتے سہتے اس کی ماں بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی، کچھ ٹائم بعد اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی فیملی جو کہ انتہائی غریب تھی اور 2 بہنیں تھیں جن میں سے صرف ایک بہن رہ گئی، والد تو ان کے پہلے ہی نہیں ہوتے، اس بچی کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ بیچاری بالکل اکیلی رہ گئی، ان کی زندگی میں ایک تاریکی چھا گئی کہ اس کی جو چھوٹی سی فیملی تھی وہ بکھر گئی، نہ صرف بکھری بلکہ دنیا سے چلی گئی۔ تو آپ سب تک یہ بات پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی کردار کشی کرنے سے پہلے، کردار کشی ضروری نہیں ہو، کریکٹر کے حساب سے ہو، یعنی کہ آپ کسی کو بھی چور بول دیں یا بولیں کہ آپ میری یہ چیز اٹھا کر لے گئے، کوئی الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچیں، کیونکہ ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، بڑی عزت نفس رکھتے ہیں اور وہ ذہن پہ لیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج کل اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ لوگ حالات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو ختم بھی کر لیتے ہیں اور وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، اور اگر ہم سب مل جل کے چلیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اگر ان کی مدد کریں گے تو میں سمجھتی ہوں ان مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔ اور جو لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ آئے دن اس طرح کے واقعات بہت پیش آ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، تو دیکھیں اگر آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس پاگل ہی جاتے ہو، کیونکہ اگر کھانسی کسی کو لگتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو کھانسی نہیں لگے گی، ڈاکٹر کو بھی کھانسی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کو بھی بخار ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ کو جو ہے ماہر نفسیات کی ضرورت پڑے تو آپ کو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس حد تک ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں کہ آپ کسی کو تشدد کا نشانہ بنائیں، یہ اپنی ہی فیملی ممبرس کو ختم کر دیں، یہ اپنی ہی جان لے لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔